لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات. التماس ہے بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور جس مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے مجلس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ اس کے برزخ کے مراحل آسان فرمائے، شفاعت محمد و آل محمد سے خدا اس کو سرفراز فرمائے، اور جنت الفردوس میں حاج مختار حسین کو خدا مظلوم کربلا کے جوار میں گھر نصیب فرمائے۔ خداوند منان ہماری جو بھی دنیا و آخرت سے متعلق دعائیں ہیں سب پوری فرمائے۔ بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ خداوند منان ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ میں نے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ کا ایک پیغام ہے ان لوگوں کے نام کہ جن کے دلوں میں اللہ نے نور ایمان رکھا ہے۔ قرآن کی ایک روش ہے اور ایک بہترین جو قرآن کی روش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب بھی مخاطب ہوتا ہے کسی سے تو وہ اعزاز صرف اس انسان کو ہے کہ جس کے قلب میں نور ولایت امیر المؤمنین ہو۔ یہ اعزاز ہے اہل ایمان کو کہ اللہ جب بھی خطاب کرتا ہے یا کسی کو خطاب کا لائق سمجھتا ہے
وہی ہے کہ جس کے دل میں نور ولایت معصوم ہو۔ اور اگر کوئی بندہ اس چیز کو متوجہ ہو کر اس پہ سوچے، غور کرے، اس جیسی عظمت ہے ہی نہیں کہ خداوند متعال کا مخاطب وہ شخص ہے جو علی والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پہ خطاب فرمایا اے اہل ایمان، ایمان والو، وہاں پر مراد اہل ایمان سے علی ولی اللہ پڑھنے والا انسان ہے۔ توجہ فرمائی ہے۔ اللہ نے جب یہ خطاب کیا کہ یا اے اہل ایمان، ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، جب تو ہر مقام پہ خطاب کا لائق فقط مومن کو سمجھتا ہے، یہ تو بتا دے کہ مومن ہوتا کون ہے؟ توجہ فرمائی ہے۔ واضح ہے، علماء کرام بھی کہتے ہیں ہم مومن، ذاکرین کہتے ہیں ہم مومن، عزادار کہتے ہیں ہم مومن، نمازی کہتے ہیں ہم مومن، مرد کہتے ہیں ہم مومن، مستورات کہتی ہیں ہم مومن۔ ہر کوئی ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر ایمان چیز کیا ہے؟ مومن کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلے مومن کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا وہ اقرار کرتا ہو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو وہ وحدہ لا شریک مانتا ہو۔ اللہ کو کیا مانتا ہو؟ وحدہ لا شریک۔ صرف لفظ زبانی کلامی وحدہ لا شریک ماننا اس کے لیے کافی ہے، یا اس کو ایمانی نظر سے بھی وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے؟ ایک ہم کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، اس کے بعد مثلا جنازہ پڑھا تو شہادتین دہرائی، نمازوں میں بارہا شہادتین کا تکرار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ وہی ہے کہ جس کا کوئی شریک۔ وہ وحدہ، کیا فقط یہ کلمہ زبانی ضروری ہے، یا اس کلمہ کو، یا اس عقیدہ کو، یا اس نظریہ کو بندے کا دل و جان سے اقرار بھی لازمی ہے؟ جی، دل و ایمان وہی ہوتا ہے جو اندر ہو۔ توجہ فرمائی ہے۔ ایمان نظر کسی کو نہیں آتا، اور نہ آنے والی، یہ نظر آنے والی چیز ہے، یہ دل میں ہی ہوتا ہے اور اندر ہی ہوتا ہے، اور اندر سے ہی بندہ مومن ہو تو مومن ہوتا ہے، جو باہر سے ہو اندر سے نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہو۔ مومن کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو۔ اللہ کی ذات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنی عبادت میں بھی وحدہ، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کی کوئی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے کوئی افعال میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت میں اس کا شریک ہے۔ توجہ فرمائی ہے۔ اور یہ ہے وحدہ لا شریک ہونے کا بنیادی نظریہ، کہ اللہ کو ذات میں بھی واحد مانا جائے، اس کی صفات میں بھی واحد مانا جائے، اس کے افعال میں بھی اس کو واحد مانا جائے، اور اس کی عبادت میں بھی اس کو واحد مانا جائے۔ اب کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں پڑھنے سے، نہ سننے سے ان کا بندہ وہ کیا کہتے ہیں ریسرچ کر سکتا ہے، نہ کسی کے بتانے سے کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جب تک
پڑھ کر ان چیزوں کی ریسرچ اور ان کی تحقیق نہ کی جائے، پڑھنے والے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہر چیز بندے کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ آپ نماز جعفریہ گھر میں رکھے ہوئے ہوں گے، یقیناً نماز جعفریہ میں سب سے پہلے اصول دین آتے ہیں، اور اصول دین میں سب سے پہلی اصل جو ہے وہ ہے توحید۔ توجہ فرمائی ہے، سب سے پہلی اصل کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے آگے جو ہے وہ وضاحت آتی ہے، تو اس میں اللہ کی کچھ صفات ہیں، کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، کچھ صفات سلبیہ ہیں۔ جب تک صفات ثبوتیہ کی بندہ تحقیق سے مطالعہ یا ریسرچ نہ کرے، اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا کہ توحید کی صفات ثبوتیہ کا مطلب کیا ہے۔ جب تک صفات سلبیہ کو نہ پڑھا جائے، اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا کہ اللہ کی صفات سلبیہ کا معنی کیا ہے۔ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، پھر صفات ثبوتیہ میں کچھ اللہ کی صفات ہیں جن کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، کچھ صفات فعلیہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر اللہ کا کوئی انسان شریک بنا کے چلا جائے، وہ جتنا بڑا کوئی موالی پرہیزگار اور تقدس مآب ہوگا، اس کی موت اسلام پہ نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، یعنی رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، محی وہی ہے، ممیت بھی وہی ہے، ناظم کائنات بھی وہی ہے، مدبر امور کائنات بھی وہی ہے، اور یہ سب چیزیں تجھے قرآن سے ملیں گی یا پھر 14 کے فرمان سے ملیں گی۔ توجہ فرمائیے، ایک دعا کا جملہ نظر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک دعا ہے امیر المؤمنین کی، جس دعا کو دعائے یستشیر کہتے ہیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور اس کے پہلے پیرائے میں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کے عقیدے کو مولا نے 2 لفظوں میں بیان کیا۔ اگر وہی دعا کا انسان جملہ یاد کر لے تو اس کا نظریہ توحید ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مولا اس دعا کے خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر۔ اے خدا، تیری ہی حمد ہے، چونکہ تو ہی حمد کا لائق ہے، تو وہ ہے نظام کائنات کو تدبیر کرتا ہے، مگر تجھے کسی وزیر کی محتاجی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ المدبر بلا وزیر، جس کا نظام کائنات کو تدبیر کرنے میں کوئی وزیر نہیں۔ یہ کون آدھا پہ؟ کوئی مولوی آدھا پہ ہے یا مولا آدھے پہ؟ جی گل مولوی دی سچی یا مولا دی سچی؟ جی مولا کی سچی بات ہے۔ مولا کی بات میں شک کرنے والا بندہ شیعت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ نظام کائنات کو تدبیر کرنے میں اس کا کوئی وزیر نہیں، چونکہ وزیر کا جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ بھی محتاج ہو سکتا ہے کسی کا؟ جی نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا ہوتا ہی وہی ہے جو محتاج نہ ہو۔ المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر، فرماتے ہیں امام کہ پوری مخلوق کو جب وہ خلق فرماتا ہے، کبھی کسی مشیر کے مشورے کا بھی محتاج نہیں۔ فرمایا لا رافع لما وضعتا
ولا وادع لما رفعت، جس کو چاہتا ہے خدایا تو بلند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو پست کرتا ہے۔ لیکن علی کہہ رہے ہیں خدایا جس کو تو بلند کرے اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا، جس کو تو پست کر دے اس کو کوئی۔ مولا کا دعا کا خوبصورت ترین جملہ ہے، اگر آپ اس دعا کا مطالعہ کریں اور ساری دعا کو اگر اپنی روٹین زندگی کا حصہ بنا لیں، بہت ساری آپ کی عقیدے کی الجھنیں درست ہو جائیں گی مولا کے اس ایک دعا کے مطالعہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون درست کہتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کون ٹھیک کہتا ہے، کون حق نہیں بولتا، ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ مومن سب سے پہلا اس کا عقیدہ کہ وہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہو اور تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کے عقیدہ برحقہ کا بھی قائل ہو۔ ان تمام عقائد کے ساتھ ساتھ علی اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کی امامت کا بھی قائل ہو۔ اس کو کہتے ہیں بولے سارے مومن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس پوری کائنات کا مالک اور وارث علی اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کو سمجھتا ہو اور سب سے افضل مانتا ہو۔ عقیدہ ولایت کے لیے سب سے جو اہم ترین نقطہ ہے، بندہ اس وقت تک موالی ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ علی اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کو بعد از پیغمبر خدا پوری کائنات سے افضل نہ مانتا ہو۔ اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ ولایت کا حقیقی مفہوم موجود نہ ہو کہ بعد از پیغمبر خدا علی اور علی کے 11 معصوم بیٹے پوری کائنات سے افضل ہیں۔ سن دے بیٹے ہو، پوری کائنات سے افضل ہیں، یہ ہے حقیقی ولایت کا مفہوم۔ اگر کوئی کہ یہ کہے کہ نہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور علی کو بھی مانتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی مانتے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، اگر اس الجھن میں رہے گا تو وہ عقیدہ ولایت سے محروم رہے گا۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ بعد از پیغمبر خدا علی اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کو پوری کائنات سے افضل مانتا ہو، حتیٰ انبیاء سے بھی، رسولوں سے بھی افضل مانتا ہو۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس الجھن کا بھی شکار ہیں کہ جو شیعہ ہیں نا، یہ علی کو نبیوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اس لیے یہ مسلمان نہیں ہیں، جبکہ ان بدبختوں کو یہ بھی ابھی تک علم نہیں ہے کہ علی کو رسولوں سے ہم نے کب بڑھایا، یہ تو رسول نے مقام غدیر پہ بڑھایا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ امیر المؤمنین کو جو اللہ نے عظمت دی ہے اس کا اعلان رسول اللہ نے مقام غدیر پہ فرمایا تھا کہ میرا علی میرے بعد پوری کائنات سے افضل ہے۔ توجہ فرمائی ہے، واقعہ غدیر آپ سنتے رہتے ہیں، میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک نئی چیز آج ایڈ کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو سید الانبیاء نے ایک خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع مقام غدیر پہ دے کر علی کو اپنے قریب بلایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علی کا بازو پکڑا، جبکہ روایت میں ایسے نہیں ہے، بازو نہیں پکڑا، علی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، علی کا رخ لوگوں کی طرف کیا، لوگوں کی طرف رخ کر کے علی کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اتنا علی کو رسول نے بلند کیا کہ علی کی پشت کے پیچھے چہرہ رسالت چھپ گیا۔ توجہ فرمائیے، بازو والی بات نہیں ہے، بازو والی کوئی بات نہیں ہے، علی کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر دونوں بغلوں سے ہاتھ ڈالا، اتنا علی کو بلند کیا کہ چہرہ رسالت
پشت امیر المؤمنین کے پیچھے چھپ گیا، اور پھر علی کو اتنا بلند کر کے پہلے رسول نے سامنے لوگوں کو دکھایا۔ سن رہے ہیں؟ پہلے کن لوگوں کو دکھایا؟ سامنے والے کو، پھر دائیں والوں کو، پھر بائیں والوں کو، پھر پیچھے والے لوگوں کو، سب کو دکھا کر اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا، جس جس کا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا، سنتے بیٹھے ہو، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سامنے بھی دکھایا، دائیں بھی دکھایا، بائیں بھی دکھایا، پیچھے بھی دکھایا، سب کو دکھایا، تاکہ کل کوئی منکر ولایت علی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو علی کو دیکھا نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے، سب کو دکھا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ہم پہ فتوے لگاتے ہیں آئے میدان میں اور یہ کہیں کہ رسول آدم کا مولا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، کوئی جرت کرے کہ رسول موسیٰ کا مولا نہیں ہے، کوئی جرت کرے کہ رسول عیسیٰ کا مولا نہیں ہے، کوئی جرت کرے کہ رسول ابراہیم کے مولا نہیں ہے، کوئی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو سب نبیوں کا بھی مولا بنایا ہے۔ جب رسول کو اللہ نے نبیوں کا بھی مولا بنایا ہے، وہی نبی تو کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ توجہ فرمائیے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا۔ اگر رسول آدم کے مولا تو علی بھی آدم کے مولا، اگر رسول ابراہیم کے مولا تو علی بھی، اگر رسول موسیٰ کے مولا تو علی بھی، اگر رسول عیسیٰ کے مولا تو علی بھی۔ خدا کے بندو، ہم نے کب علی کو بڑھایا ہے؟ یہ تو اللہ نے عزت بخشی ہے امیر المؤمنین کو، کہ جس علی کو اللہ نے نبیوں سے بھی عظمت عطا فرمائی، اور جو بھی علی کو بعد پیغمبر خدا پوری کائنات سے افضل نہیں مانتا، وہ موالی نہیں۔ سنتے بیٹھے ہو؟ وہ موالی نہیں۔ ولایت کا حقیقتاً جو عقیدہ اور نور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول کے بعد پوری کائنات سے علی اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کو افضل پیدا فرمایا ہے۔ حقیقت ولایت کی یہ ہے، اور جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ تیرے ممبر پہ جتنے بھی ولایت کے گن گاتا رہے، وہ تجھے جتنا بھی گمراہ کرتا رہے، وہ تجھے جتنا بھی دور لے جاتا رہے، یاد رکھ جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے مگر مومن۔ اب توجہ فرمائیے کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کے لیے سب سے پہلا چیز جو ضروری ہے وہ ہے اس کا عقیدہ۔ جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کو مومن نہیں کہتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان علی والوں کے نام اللہ نے ایک پیغام دیا اور ایک خطرے سے آگاہ فرمایا، اور اللہ جس کو خطرہ کہے وہ یقینی خطرہ ہوتا ہے، اس خطرے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اب ذات ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ خطاب ہی علی والوں کو کرتی ہے، وہ فرما رہا ہے اے علی والو، اے اہل ایمان، میں اللہ تمہیں ایک خطرہ بتا رہا ہوں، جو تمہارے لیے خطرہ ہے اس سے بچو گے تب کامیاب ہوگے۔ اب جب اللہ مومنوں کے لیے ایک چیز کو خطرہ قرار دے رہا ہے تو یقیناً وہ خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ جی، اور وہ کون سا خطرہ ہے عرض کروں؟ توجہ کرو گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا
اے اہل ایمان قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، نارا جہنم کی آگ سے۔ اللہ کتنے نال گال کریں دا پیا ہے؟ سارے بولے آئے، کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ مومنوں کے ساتھ۔ اب مومنوں کو خطرہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ ایسے ہوائی باتیں کر رہا ہے؟ جی اس کا معنی ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن ہوتے ہوئے بھی تمہیں خطرہ ہے تو اس کا معنی ہے کہ خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، کس سے؟ آتش جہنم سے۔ کیا ہے آتش جہنم؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آتش جہنم کہ جس میں جلنے کے لیے نہ پیٹرول ہوگا، نہ ڈیزل، نہ لکڑیاں، بلکہ اس جہنم میں جلنے کے لیے یا پتھر یا انسان کا وجود۔ اس میں بطور ایندھن یا پتھر ہوں گے یا وقودھا الناس، لوگ، انسان، والحجارہ یا پتھر، اس میں جلائے جائیں گے۔ او اللہ کی ذات ہمیں محفوظ اور پناہ دے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس مجرم کا کہ جس کی انتڑیوں کو آتش جہنم موم کی طرح پگھلا دے گی۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اور معصوم فرماتے ہیں شیعو اس آتش جہنم سے خود بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ ہو سکتا ہے کئی سال تمہیں آتش جہنم میں جلنے کے بعد ہماری شفاعت جو ہے نصیب ہو۔ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ معصوم نے فرمایا کتنے سال تمہیں آتش جہنم میں جلنا پڑے پھر جا کر تمہیں ہماری شفاعت نصیب ہو، اور اللہ ہماری شفاعت کے صدقے تمہیں جنت میں بھیجے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آتش جہنم پہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ان فرشتوں کی سب سے پہلی صفت ہے شداد، وہ اتنے سخت مزاج ہیں کہ ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز، فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے جتنے فرشتے جہاں پہ معمور ہیں نا، چاہے انہوں نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے، چاہے انہوں نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے کسی مقام پہ بھی ہیں، فرشتہ جو ڈیوٹی کرتا ہے وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جو ڈیوٹی کرتا ہے عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ اب قیامت کے دن جب مجرموں کو پکڑ پکڑ کر وہ جہنم میں فرشتے ڈال رہے ہوں گے، وہ پھٹیک سمجھ کے کر رہے ہوں گے یا عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں؟ جی اب خود ہی محسوس کرو کہ جس مجرم کو پکڑ کر فرشتہ جہنم میں پھینکنا عبادت سمجھے، اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ ڈیوٹی ہے فرشتوں کی۔ او زمین آسمان کے درمیان ہزارہ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فرشتے ہیں جن کو اللہ نے مختلف مقامات پہ معمور کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ شب معراج جب گئے چوتھے آسمان پہ، ایک عجیب الخلقت فرشتے کو ملاحظہ کیا کہ جس کے وجود پہ ہزاروں بازو ہیں، ہر بازو پہ ہزاروں ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ پہ ہزاروں انگلیاں ہیں، ہر انگلی پہ ہزاروں پورے ہیں۔ اور رسول اللہ نے پوچھا تو جو عجیب الخلقت فرشتہ ہے تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زمین پہ جتنا بارش کے قطرے برستے ہیں خدا نے مجھے ان کو شمار کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ جتنے آسمان سے زمین پر قطرے برستے ہیں بارش کے، میں ان کو شمار کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے اس بارش کے قطروں کے حساب کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں سے ہی قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے، پوری کائنات کی سائنس اکٹھی ہو جائے، آج تک کوئی ایک آلہ بھی یہ ایجاد نہیں کر سکے کہ جو بارش کے قطروں کو شمار کر سکے۔ اس کی مخلوق کا ایک فرشتہ یہ کام کر رہا ہو تو جو فرمائے وہ کتنا قادر ہے کہ جہاں پوری کائنات کی ٹیکنالوجی اور پوری کائنات کی سائنس
محتاج ہو جاتی ہے، جواب دے جاتی ہے، وہاں پہ تو صرف اس کا ایک فرشتہ کام کر رہا ہے۔ اب خود ہی بتائیں کہ اس کی قدرت کی انتہا کیا ہو۔ توجہ فرمائے، وہ کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کے کرشمے کیا کیا ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اللہ نے تجھے بارش کے قطروں کے لیے حساب کتاب کے لیے پیدا فرمایا، ہاں مجھے اللہ نے بارش کے قطروں کے حساب کتاب کے لیے بھی پیدا فرمایا۔ فرمایا کوئی ایسا کام بھی ہے جس کو تم بھی شمار نہ کر سکے؟ توجہ فرمائیے، کوئی ایسا کام کہ جس کو تو بھی شمار نہ کر سکے؟ ہاں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب تیرا امتی فرش پہ بیٹھ کر تجھ پہ اور تیری اولاد پہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ جو اس بندے کو صلوات کی نیکیاں عطا فرماتا ہے، میں ان نیکیوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ صلوات کا پڑھنا عبادت ہے، سنتے بیٹھے ہو، صلوات کا پڑھنا عبادت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کے پڑھنا چاہیے یا مولوی ذاکر کی خوشامد کے لیے پڑھنا چاہیے؟ توجہ فرمائیے، مومن سمجھیں دیں جی ایسے نہ پڑھساں تو مولوی دی مجلس کامیاب ہی نہ ہو سی۔ جی جو بندہ صلوات کو بھی مولوی یا ذاکر کی خوشامد کے لیے پڑھے، اس کے لیے یہی صلوات اس کے لیے وبال بن جاتی۔ توجہ فرمائیے، اس کو کس لیے پڑھنا چاہیے؟ جی ثواب سمجھ کے، مولوی ذاکر کی خوشامد کے لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پھر آپ کنجوسی کیوں کرتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھنے میں؟ معصوم نے فرمایا جب اونچے آواز سے بلند صلوات پڑھی جائے، اللہ اس بلند صلوات کے صدقے مومن کے دل سے نفاق کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ صلی علی محمد۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ مجلس ہو ٹھیک، اس میں مومن پڑھیں صلوات، ان کو ملیں نیکیاں، جتنی ان کو نیکیاں ملیں گی اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہوگی۔ اتنی اس کو بھی ملیں گی جو دنیا سے چلا گیا، جس کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام ہو رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کوئی بندہ جب نیکی کرتا ہے کسی مرحوم کے لیے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان مومنوں کی نیکیوں کو نورانی تشت میں سجا کر اس مرحوم کی خدمت میں بھیجتا ہے۔ اس مرحوم کی خدمت میں جب وہ نورانی تشت لے جا کر پیش کرتا ہے کہ آج ہوئی تھی 7 بلاک مجلس، وہاں پہ پڑھی تھی لوگوں نے محمد و آل محمد پہ صلوات، اتنی نیکیاں تھیں کہ جن نیکیوں کو وہ فرشتہ بھی شمار نہ کر سکا، ان مومنوں نے یہ ساری نیکیاں تجھے ایصال کر دی۔ اب توجہ فرمائیں کہ وہ مومن کتنا خوش ہوگا، وہ مومن کتنا خوش ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ معصوم نے فرمایا جب کوئی مومن کے لیے نیک عمل انجام دیتا ہے اور وہ فرشتے نورانی تشت میں سجا کر اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور وہ اس مومن کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اس مومن کو جو ایصال ثواب کرنے والا ہے، اس کو دنیا میں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو اس کے نہ کانوں نے سنی ہوتی ہیں نہ آنکھوں نے دیکھی ہوتی۔ توجہ فرمائی ہے، ان چیزوں کا اتنا ثواب ہے، لہذا جو بھی عمل ہمیں انجام دینا چاہیے اس کو ثواب سمجھ کے انجام دینا چاہیے۔ کسی بندے کو یا مخلوق خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے، چونکہ عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب اس کو للہ، رضا الہی کے لیے انجام دیا جائے۔ اس لیے ہماری مجلس عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کا کروانا بھی عبادت ہے۔ سننے والا عبادت سمجھ کے سنے، کیا سمجھ کے نہ سنے کہ سریلا کوئی نہیں تو نہ آویندے، اج وڈیرڑا مارکیٹر ذاکر نہیں تو نہ آویندے، جی
اج مہنگا بندہ کوئی نہیں آ رہا تو مجلس نہ بیندے، حیا نہیں آتا کہ زہرا کے فرزند کی مظلومیت کی فرش عذاب بچھی ہو اور تم اپنے چسکوں کے پیچھے ہو۔ کیا ہے ہماری یہ رسم و رواج، عجیب و غریب ہے۔ ہم اشتہار بھی دیکھتے ہیں لنگر کا کہیں ذکر ہے، کوئی مارکیٹڈ بندہ آ رہا ہے، کوئی بڑا مہنگا بندہ یا سریلا آ رہا ہے تو ہم مجلس میں جاتے ہیں۔ یاد رکھ یہ تیری مجلس میں آنا تجھ پہ حسین کی ماں کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، چونکہ تو سر کے لیے آیا ہے، حسین کا زہرا کو پرسہ دینے کے لیے تو نہیں آیا۔ اس لیے مجلس سننا عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھے بندہ اس کو ثواب سمجھ کے، اس کو کاروبار سمجھ کے نہ پڑھے۔ جو مجلس کو کاروبار اور پیسے کی نیت سے پڑھتا ہے، قیامت کو اس بندے کا پتہ چلے گا کہ جس سے زہرا پوچھے گی تم میرے حسین کی مصیبت کو پیسے لے کر بیان کرتا تھا، تو میرے علی اکبر کے جگر کے ٹکڑوں کا تذکرہ اس لیے کرتا تھا کہ تیری اولاد کا رزق و روٹی بنے، کس منہ سے آیا ہے میری شفاعت لینے کے لیے؟ اس لیے میرے بھائیو میرے بزرگوں، اور پڑھانے والے کے لیے بھی تب عبادت بنے گی جو اس لیے پڑھائے کہ مجلس کا ہے بہت بڑا ثواب اور میرے مرحوم کے لیے ہوگی باعث مغفرت، چاہے میں بڑا بندہ بلاؤں یا چھوٹا۔ توجہ فرمائی ہے، بانی بیچارے پریشان ہوندے جے وڈا بندہ نہ سڈے سوں تو مجمع کوئی نہ آسی، سن دے بیٹھے جے وڈیرڑا ہو سی تو بندے آسن، اور بیچارہ بانی پریشان ہوتا ہے۔ نہیں، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی مجلس میں 10 آدمی بھی بیٹھ جائیں اور اس کا خلوص اور رضائے خدا کے لیے اس مجلس کا پڑھانا، اتنی عبادت ہوگی، اتنی عبادت ہوگی کہ اللہ نے ایسی عبادت بنائی ہی کوئی نہیں۔ سب سے افضل ترین عبادت ہے مجلس، سن دے بیٹھے ہو، سب سے افضل ترین مجلس کا نام ہے، عبادت کا نام ہے مجلس۔ مجلس سب سے افضل عبادت ہے، سب سے، اور میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ اگر اس تفصیل کا وقت ہوتا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، چونکہ مجلس کا ثواب اتنا ہے، اتنا کسی بھی عبادت کا نہیں۔ کیوں؟ چونکہ مجلس کا وہی مقصد ہے جو مظلوم کربلا کی شہادت کا مقصد ہے۔ اب ذرا یہ توجہ فرمائیے کہ اگر مظلوم کربلا نے علی اکبر قربان کیا، عباس کو دیا، علی اصغر کو دیا، بہنوں کی چادریں دیں، اپنی زندگی کی بازی لگائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا ہی مقصد تھا جس کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب حسین کا مقصد اتنا عظیم تھا کہ علی اکبر قربان ہو رہا ہے، اگر تو بھی اسی مقصد کے تحت مجلس کروائے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اتنا انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجلس مظلوم کربلا کا ثواب کتنا ہے۔ مجلس مظلوم کربلا کا ثواب بہت بڑا ہے تب جب اس کو اس مقصد کے تحت کروایا جائے جو مقصد مظلوم کربلا تھا۔ مقصد مظلوم کربلا کیا تھا؟ اپنے نانے کی امت کی، بولے آئے سارے، مقصد مظلوم کربلا کیا تھا؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح، اور وہ اصلاح اتنی ضروری تھی کہ مولا مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ بسم اللہ سے شرعی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہمارے برادر بزرگ ہیں، دور سے مہمان تشریف لے آئے ہیں۔ لمبا نہ کروں، بس چند جملوں میں آپ کی زحمت تمام اور ان کو وقت نوں۔ اتنا عظیم مقصد تھا مظلوم کربلا کا
کہ جس مقصد کے لیے مولا مظلوم کربلا نے علی اکبر جیسے جوان بیٹے بھی قربان کر دیے۔ ذرا سوچو، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیارے ہوتے، ذرا کبھی سوچا ہے کہ کیا رباب کو اصغر پیارا نہیں تھا؟ مظلوم کربلا کو اصغر پیارا نہیں تھا؟ لیکن کس لیے قربان کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے نانا کے یہ امتی اصلاح حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن مظلوم کربلا ہم میں سے کسی سے پوچھ لے کہ میں نے تو تیری اصلاح کے لیے اصغر دیا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے ہمارے پاس جواب؟ میں نے جس مقصد کے لیے اصغر دیا تھا تو اس کے مقصد کے تحت مجلس ہی نہیں کرواتا تھا، یا اس مقصد کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، اس پیسے کو اپنے بچوں کے لیے جمع پونجی بناتا رہا، اس مقصد کے لیے کبھی زندگی میں خرچ ہی نہ کیا۔ جوان بیٹوں، جوان بھائیوں، چھوٹے بچوں کی موت اور شہادت آخر پھر بھی کوئی غیرت مند برداشت کر ہی جاتا ہے، مگر کسی کی جوان بیٹی کی کوئی چادر اتار لینا، وہ غیرت مند کبھی کوئی برداشت۔ جوان بیٹا ہو نا، اس کو کوئی قتل کر دے، باپ قاتل کو معافی دے گا، معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی شریف کی بیٹی کو بازار میں کوئی تماچا مارے نا، وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن مومنو، شیعو، اے اہل ایمان، آؤ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں۔ حسین نے اپنی جوان فاطمہ کبریٰ کی چادر کو بھی ہماری ہدایت کے لیے قربان کیا ہے۔ کتنی پیاری تھی چادر، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ پوچھ جگر حسین ابن علی سے کہ فاطمہ کبریٰ کا برقع کتنا قیمتی تھا۔ جب آخری الوداع کے لیے آئے نا، جناب بی بی زینب سے فرمایا میری بہن زینب ایک لباس کا ٹکڑا لے آؤ۔ آگے ٹکڑا، امام نے اس کے مختلف ٹکڑے کیے، پھر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کبریٰ کہاں ہے؟ قریب آئیں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ اپنی چادر کو ماتھے پہ لٹکاؤ۔ ماتھے پہ لٹک گئی۔ امام نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی جوان بیٹی کے ماتھے پہ پٹی باندھنا شروع کی۔ شدہ شدن وثیقا، سختی سے جب گرہ لگائی نا، سارا ماحول اور منظر یہ دیکھ رہی تھی زینب کبریٰ۔ عرض کرتی ہے میرا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میری بہن زینب، جب کسی مرد کو میدان میں دوڑنا پڑے اس کے سر سے امامہ گر جاتا ہے، مرد کو میدان میں دوڑنا پڑے اس کے سر سے امامہ گرتا ہے، اور جب کسی عورت کو دوڑنا پڑے نا اس کے سر سے چادر اتر جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے شام غریبہ میری فاطمہ کو بدماشوں کے ڈر سے دوڑنا پڑے اور دوڑتی ہوئی میری بیٹی کے سر سے چادر اتر جائے، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں عرض کروں گا او میرے مولا، آخر وقت تک جو اتنی کوشش کرتے رہے کہ فاطمہ کی چادر بچ جائے، زینب کا برقع بچ جائے، کیا بچ گیا؟ نہیں، ابھی تو زینے ذوالجناح سے زمین پہ بھی نہ آیا کہ ظالموں نے اعلان کیا لوٹو تبرکات۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔